صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون، اس حال میں کہ تم بھول گئے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے؟ گزشتہ آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے مختلف چیزوں کی طرف تنبیہ فرمائی. نماز کی تلقین کی، زکوٰۃ کی تلقین کی، ورکعوا مع الراکعین، اور باجماعت نماز کی تلقین کی. جن خامیوں کی طرف اللہ رب العزت نے ان کی توجہ دلائی، ان میں سے ایک بڑی خامی ان کے اندر یہ بھی تھی، لوگوں کو تو وہ نیکی بتلاتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کی تلقین بھی کرتے تھے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت بھی دیتے تھے، لیکن خود حق پہ عمل پیرا نہیں تھا. لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے تھے لیکن خود نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو؟ نیکی کی مختلف شکلیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے، جس پر ائمہ حدیث نے، محدثین نے مستقل کتابیں لکھی. امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب بر الوالدین ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب بر الوالدین ہے، یا البر والصلہ کے نام سے حسین ابن حرب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. کئی اور بھی محدثین کی کتابیں موجود ہیں. کتاب الادب کے نام سے بھی جن محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے اندر بھی نیکی کی مختلف شکلیں ذکر کی ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی نیکی کی ایک صورت ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی نیکی کی ایک صورت ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی نیکی کی ایک صورت ہے، اپنی اولاد کو فریضہ نماز کی طرف تلقین کرنا یہ بھی ایک نیکی کی صورت ہے. اور ان نیکیوں کے لیے اصحاب رسول کو دیکھے تڑپ جاتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس قدر توجہ کرتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا جو رمضان کے اندر شراب پی رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کے اندر شراب پیتے ہو، اس بابرکت مقدس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس مقدس مہینے کے اور اس بابرکت مہینے کے روزے تو ہم اپنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے ہیں، اور تم اتنے بڑے ہو کر، جوان ہو کر اللہ کے اس آیت کردہ فریضے کی پابندی نہیں کرتے. آج بھی امت کے اندر آپ دیکھیں، جو بات اللہ نے کلام مجید فرقان حمید میں یہود و نصارہ کو فرمائی ہے، جس خامی کی طرف ان کی توجہ دلائی، آج وہ خامی ہمارے اندر بھی موجود ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو دعوت دیتے ہوں گے، تبلیغ کرتے ہوں گے، لیکن خود اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں.
کتنے والدین ایسے ہوں گے خود 5 وقت کے نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، باقی نیکی کے ہر کام کے اندر سبقت کرنے والے ہوں گے، لیکن اولادیں بے دین ہوں گی۔ کتنے خاوند ایسے ہیں جو خود تو نمازی ہیں، بیوی بے نماز ہے۔ کتنی عورتیں بیویاں ایسی ہیں خود تو 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن خاوند ان کا بے نماز ہے۔ اگر اولاد نمازی ہے تو والدین بے نماز ہیں، اگر والدین نمازی ہیں تو اولاد بے نماز ہے۔ کلام مجید کے اندر تو اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں تم لوگوں کو کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ امت کے جس شخص کے اندر اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد موجود ہو، اس کا عمل کچھ اور ہو، اس کی دعوت کچھ اور ہو، دعویٰ کچھ اور ہو، آپ سمجھے کہ یہ تباہ و برباد انسان ہے۔ اگر ہم لوگوں کو نماز کی طرف تلقین دیں تو سب سے پہلے نماز کا اہتمام خود کریں۔ لوگوں کو اگر ہم روزے کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں روزے دار بننا ہوگا۔ لوگوں کو اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس نیکی پہ خود عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ صدقہ خیرات کریں، خود نہ کریں۔ اگر لوگوں کو ہم کہیں کہ آپ فلاں نیکی کریں، خود نہ کریں۔ لوگوں کو اگر علم کی دعوت دیں تو خود سب سے پہلے اس پہ عمل کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اپنے نقائص اور عیوب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں، لیکن لوگوں کے نقائص اور عیوب کی طرف بڑی توجہ رکھتے ہیں۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے کہ رمضان میں سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو اپنے نقائص اور عیوب پہ توجہ نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس وافر وقت ہے لوگوں کے عیوب اور نقائص بتائے۔ ہر وقت جو ہے لوگوں کے نقائص اور عیوب حالت روزہ کے اندر تلاش کرے گا، اپنے نقائص کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے کلام مجید کے اندر اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے مومنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے آزاد کرواؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اگر خود نیکی کرتے ہو تو اولاد کو بھی اس طرف لاؤ، دوست احباب کو بھی اس طرف لاؤ۔ اگر اولاد نیکی کرتی ہے تو اسے پوری کوشش کرنی چاہیے اس کے والدین بھی اس نیکی کی طرف رغبت کریں۔ اگر خاوند نیکوکار ہے تو اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے اس کی بیوی بھی اس طرف آئے۔ اگر بیوی نیکوکار ہے تو پوری کوشش کرے اپنے خاوند کو بھی اس طرف لائے، کیونکہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے مسئولیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر گھر کا جو بھی سربراہ ہے، گھر کے اہل خانہ جو ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی محلے دار ہے، بڑا سربراہ ہے محلے کا، قیامت کے دن محلے داروں کے متعلقہ اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی علاقے کا سربراہ ہے، علاقے کے لوگوں کے متعلقہ قیامت کے دن اس سے مسئولیت ہے۔ اگر کوئی وقت کا حکمران ہے، اسے رعایا کے حقوق کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ نے کلام مجید میں ایک داعی کی پہلی صفت کیا بتائی؟ مبلغ، تبلیغ کرنے والا، دعوت دینے والا مسلمان مومن، اس کو بھی تنبیہ کی اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم تو نیکی کا دیتے ہو؟ اور اس بر نیکی کے متعلقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر کے اندر دعائیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہونے لگتے تو 3 دفعہ کیا پڑھتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ آگے کیا پڑھتے؟ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى والعمل ما ترضى
وحول لنا سفرنا وطوِ عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ یہ دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اے اللہ میں اس سفر کے اندر جو ہے تجھ سے بر، نیکی کا اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، اور اس سفر کے اندر ہر اس کام کا، ہر اس معاملے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس عمل پہ میرے اللہ تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے سفر کو آسان فرما دے، اور یہ جو اتنا بعید دور کا سفر ہے اللہ اس بعدت کو، اس دوری کو مختصر فرما دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہی میرا ساتھی ہے، تو ہی میرا محافظ ہے میرے سفر کا، اور میرے گھر، میں تو گھر بار چھوڑ کے سفر پہ جا رہا ہوں، اللہ میرے گھر کی حفاظت کرنے والا بھی اب تو ہی ہے۔ کتنی قیمتی دعا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کے اندر بھی اگر ہوتے تو کہتے اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ اگر حضر میں ہوتے تو تب بھی یہ دعائیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی اگر لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس پہ خود عمل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم کسی نیکی پہ خود عمل پیرا نہیں ہے، اگر ہم اس کی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لوگ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو کلام مجید کے اندر اللہ نے اسی خامی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا اتأمرون الناس بالبر، یہودیوں کو کہا، عیسائیوں کو کہا کہ لوگوں کو تو تم بڑی نیکی کی دعوت دیتے ہو، بڑی نیک باتیں کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول چکے ہو، اپنے عمل کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی اصلاح تربیت کی کوئی فکر نہیں، اپنے عقیدے کی کوئی فکر نہیں، اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کو جاہل بھی نہیں ہو، تم تو سب کچھ اپنی کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی منزل جو کتاب ہے وہ پڑھتے ہو، تورات نہیں پڑھتے، انجیل نہیں پڑھتے۔ اسی تورات اور انجیل کے اندر تو آخری نبی کے اوصاف موجود ہیں، اسی تورات اور انجیل جو منزل من اللہ کتب ہے، ان کے اندر اس آخری کتاب کلام مجید فرقان حمید قرآن مجید کے متعلقہ اوصاف موجود ہیں، تم ان کو تو بھول چکے ہو، جان بوجھ کر بھول گئے۔ لوگوں کو بتاتے ہو یہ برحق کتاب ہے لیکن خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کو بتاتے ہو یہ سچا رسول ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، پتہ تھا یہ سچے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ یہ سچے ہیں، لیکن خود ان کی اتباع اور پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے، بڑی بدبختی کی بات ہے کہ جب کسی انسان کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہوگا، اس کی کسی دعوت کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی، اس کے کسی معاملے کے اندر جو ہے اللہ نے اپنی رحمت کا نزول نہیں فرمایا۔ اس لیے ایک داعی کے اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف، سب سے پہلی صفت کیا ہونی چاہیے؟ جو کچھ لوگوں کو بتائے، لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے اس پہ عمل پیرا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ 8 سالوں کے اندر پڑھی، ہم نے تو 2 دن کی تراویح کے اندر سورۃ بقرہ مکمل کر دی، ہم نے 2 دنوں کے 2 گھنٹوں کے اندر مکمل کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ پڑھتے پڑھتے 8 سال لگے، اتنا طویل عرصہ۔ وہ کوئی ذہن انسان تو نہیں تھا، وہ ان پڑھ جاہل انسان تو نہیں تھا، تو بڑا ذہین ترین انسان تھا دنیا کا، بڑا ذہین ترین فقیہ ترین انسان تھا۔ 8 سال کیوں لگے؟ اس لیے کہ جو آیت مبارکہ وہ پڑھتے تھے سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے تھے، اگلی آیت اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پچھلی پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ آج امت کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید جو ہم سے تقاضا کرتا ہے اس تقاضے کی فکر نہیں۔ قرآن مجید ہم سے جو تقاضا کرتا ہے اس کا احساس کیسے ہوگا کہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ احساس اور ادراک تب ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں گے، اس کی تفسیر سیکھیں گے،
یہ تقاضے ہمیں سمجھ آئیں گے، احکامات کی ہمیں سمجھ آئے گی، تو مولا کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کمات کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کلام مجید سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے اس عظیم کتاب پر، اللہ موت نصیب فرمائے اس عظیم کتاب کے مطابق۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔